نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، دو لفظ ہمارے ہاں اکثر بولے جاتے ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے قابلیت، یعنی کسی انسان کا باصلاحیت ہونا، تعلیم کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے باصلاحیت ہونا۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے قبولیت۔ قبولیت کے لیے صلاحیت ہونا، صفات ہونا یہ ضروری نہیں۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ خداداد صلاحیتوں کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بہت ہی قابل ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بے حیثیت ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مکہ میں دو لوگ تھے، دونوں کا نام عمر تھا۔ ایک عمر بن حشام کہلاتا، ایک عمر بن خطاب کہلاتا۔ عمر بن حشام صفات، صلاحیتیں، ذہانت، لوگوں میں مقبولیت کے اعتبار سے اونچا مقام رکھتا تھا، بڑے بڑے الجھے ہوئے معاملے 2 منٹوں میں حل کر دیتا تھا، اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ عمر بن خطاب کو عمر نہیں کہنے دیتا تھا، عمیر کہتا تھا کہ عمیر کہلاؤ، یعنی چھوٹا عمر۔ عمیر عربی میں اس میں تصغیر کا لفظ ہوتا ہے، جس میں کم ہونے کے معنی پائے جائیں، یعنی چھوٹا عمر، اور خود اپنے آپ کو بڑا کہلاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا، ابو جہل رکھا۔ صفات ہیں، صلاحیتیں ہیں، تعلیم ہے، لوگوں میں مقبولیت ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے معاملات سلجھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہ ٹھہری،
مردود اور ملعون ٹھہرا اللہ کے ہاں، یہ مردود ہوا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوئے، مقبول ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے ان سے کام بھی لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے خداداد فہم و ادراک اور ذہانت پر لوگوں میں محبوبیت اور مقبولیت پر اترانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ یہ چیزیں انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہرقلہ روم کا بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خط لکھا کہ اسلام قبول کر۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کا خط ملا تو لوگوں سے کہا کہ کسی ایسے شخص کو لاؤ جو اس شخص کو جانتا ہو، یعنی جس نے خط لکھا ہے اسے وہ جانتا ہو۔ ان دنوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ 30 لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام پہنچے ہوئے تھے۔ ان کو بلایا گیا تو ابو سفیان جب اس سے ملا تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے حضور علیہ السلام کا خط مبارک سامنے کیا اور حضور کا نام لیا کہ اس سے آپ جانتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سخت دشمن تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، سن 6 ہجری میں، جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ 10 سال تک ہم آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، آپ ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مشرکین کی طرف سے جنگیں اور لڑائیں اس میں ایسے محو تھے، مصروف تھے کہ آپ باہر خطوط نہ بھیج سکے، اور مشرکین بھی باہر کے اسفار ان کے رک گئے تھے، تجارتی اسفار جو ہوتے تھے وہ رک گئے تھے، اس لیے کہ شام کو جانے کے لیے مدینہ کے پاس سے ہو کر کے جانا پڑتا تھا، اور مدینہ میں مسلمانوں سے خوفزدہ تھے کہ مسلمان ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، تو مشرکین کے تجارتی اسفار رک گئے۔ اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو مشرکین کو آزادی مل گئی اپنے تجارتی اسفار کے لیے کہ اب امن ہو گیا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع جان کر آپ نے باہر دعوتی خطوط بھیجنا شروع کر دی۔ تو ایک خط آپ نے ہرقلہ کو بھیجا۔ جب ہرقلہ کو یہ خط ملا تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور یہ 30 ساتھیوں کے ساتھ ان سے ملے تو کہا کہ اس کو جانتے ہو؟ کہا کہ بالکل میں جانتا ہوں۔ تو ہرقلہ نے پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ قریب اس کے کون ہیں؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں، میری تو ان سے رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، خاندان ہمارا ایک ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ روایت 7 جگہ آئی ہے، 7 جگہ، اور 2 جگہ یا 3 جگہ تفصیل کے ساتھ ہے، باقی اختصار کے ساتھ ہے۔ تو ہرقلہ نے 10 سوال کیے ابو سفیان سے، اور کہا، اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا، کہا کہ دیکھو میں اس کے بارے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 10 سوال کیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 سوالات کرنے کے بعد جب ابو سفیان نے جواب دے دیے تو پھر ہرقلہ نے ہر سوال پر تبصرہ کیا، اور تبصرہ یہ کیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہرقلہ کے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، اس نے کہا کہ کاش مجھے یقین ہوتا کہ میں ان سے مل سکتا، میں ان سے ملاقات کر سکتا، میں ان کے پاس جا سکتا، اگر میں ان کے پاس جاتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ ہرقلہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بڑا بادشاہ بھی تھا۔ اس وقت کے اہل علم میں، عیسائیوں میں، اہل علم میں، پورے عیسائیوں میں ایک ہرقلہ تھا اور ایک اور ان کا زغاتر پادری تھا۔ یہ 2 بڑے عالم تھے۔ ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود، سمجھ ہونے کے باوجود، اور جان لیا کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں تھی۔ قابلیت تو تھی، علم تھا، صلاحیتیں تھیں، صفات تھیں، خوبیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ انسان اپنے علم سے، اپنی عبادت سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے کمالات سے، اپنے حسن و جمال سے، اپنی خداداد ذہانت سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایات سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں چن لینے سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں 2 بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ایک کا نام تھا ابو الفضل اور ایک کا نام تھا فیضی۔ یہ دونوں بھائی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے علم کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ کس کی تفسیر لکھی؟ قرآن کی تفسیر لکھی۔ اور قرآن کی تفسیر لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ قرآن کی تفسیر لکھی، اور پھر اس سے بھی جو اگلی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر لکھی تو پوری تفسیر میں کوئی ایسا حرف نہیں لائے جو نقطے والا ہو۔ پوری تفسیر میں، قرآن کی پوری تفسیر میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو نقطے والا ہو، یعنی با استعمال نہیں کیا، تا استعمال نہیں کیا، شین استعمال نہیں کیا، خا استعمال نہیں کیا، جیم استعمال نہیں کیا، زا استعمال نہیں کیا، زال استعمال نہیں کیا، زوا استعمال نہیں کیا، زواد استعمال نہیں کیا۔ سارے وہ حروف استعمال کیے جو بغیر نقطے کے ہیں۔ اور شاید یہ اپنی مثال آپ ہو کہ ایسی تفسیر قرآن پاک کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں ایک لفظ بھی نقطے والا نہ ہو، نہ اس سے پہلے لکھی گئی ہو نہ اس کے بعد۔ میں اور آپ، اگر آپ کہیں، ہم کہیں کہ بھی ایک خط لکھ دیں، آپ 15 لائن کا ایک خط لکھ دیں جس میں کوئی لفظ نقطے والا نہ ہو، تو شاید میں اور آپ مہینہ لے لیں اور ہم پھر بھی نہ لکھ سکیں، لیکن انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے قابل تھے اور کتنی صلاحیت تھی۔ حافظہ ایسا تھا کہ جو چھوٹا بھائی تھا فیضی، وہ ایک دفعہ کوئی چیز سن لیتا، زبانی یاد، ایک دفعہ کوئی چیز سن لیتا، زبانی یاد۔ اور جو بڑا بھائی تھا ابو الفضل، وہ 2 دفعہ کسی چیز کو سن لیتا تو زبانی یاد۔ اس وقت ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ شعراء اس وقت
بادشاہوں کے پاس آیا کرتے، اشعار پیش کیا کرتے، ان کی تعریف کیا کرتے. تو شعراء بادشاہ کے پاس آتے اور کلام پیش کرتے جس میں بادشاہ کی تعریف ہوتی اور دیگر چیزیں ہوتی. جب وہ اپنا کلام پیش کر لیتا، اپنا اشعار قصیدہ پیش کر دیتا ایک طویل، تو یہ فیضی جو چھوٹا بھائی تھا یہ کھڑا ہوتا اور کہتا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو میرا کلام ہے، اس نے چرا لیا ہے. یہ تو میرا کلام ہے، اس نے چرا لیا، یہ تو میں نے لکھا تھا. بادشاہ کہتا کہ اچھا اگر آپ کا کلام ہے تو آپ سنائیں. یہ کھڑے ہو کر سنا دیتا. ایک دفعہ سننے کے بعد اس کو یاد ہو جاتا، یہ سنا دیتا. اب ایک دفعہ اس نے سنایا ہوتا، ایک دفعہ یہ سناتا، بڑے کو یاد ہو جاتا. وہ کہتا کہ بادشاہ سلامت میں تائید کرتا ہوں، یہ میرے بھائی کا کلام ہے، میں بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سنا دیتا. تو لوگ تنگ آ گئے ان سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ میرا کلام ہے. لیکن ساری صلاحیتیں، سارا لکھنا، ساری تحریر، ساری قابلیت دھری کی دھری رہ گئی. اللہ کے ہاں ایک رتی برابر بھی مقام نہ پا سکے، بلکہ بادشاہ کے لیے انہوں نے مسئلہ گھڑ کے پیش کر دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو تعظیماً سجدہ کرنا جائز ہے. تعظیماً سجدہ کرنا جائز ہے. تو میرے عزیزو، پتہ یہ چلا کہ آدمی قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے عقل والے ان کی عقلیں الٹ ہو جاتی، علم والے ان کا علم الٹ ہو جاتا ہے، صلاحیتوں والوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. احادیث کی کتابوں میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، ایک سے ایک لکھی گئی، اور صحیح بھی بہت سی لکھی گئیں. لیکن جو مرتبہ بخاری شریف کو حاصل ہوا وہ کسی اور کی کتاب کو نہیں ملا. اس وقت سے اب تک جو مقبولیت اس کتاب کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی. اب یہ مقبولیت جو ملتی ہے یہ کیسے ملتی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا کہ جب انہوں نے حدیث کو لکھا تو کس طرح سے لکھا. ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، کپڑے نئے دھلے ہوئے پہنتے، 2 رکعت پڑھتے نفل، پھر دعا کرتے، استخارہ کرتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، پھر ایک حدیث کو لکھتے. اب بخاری شریف میں کتنے ہزار احادیث ہیں؟ 9000 احادیث بغیر تکرار کے ہیں. بغیر تکرار کے معنی بعض احادیث بخاری شریف میں 7 دفعہ آئی، جیسے میں نے ابھی یہ بتایا، بعض احادیث 9 دفعہ آئی. ایک دفعہ ساری احادیث جو آئی ہیں وہ 9000 احادیث ہیں، اور جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں تو پھر تو بہت بڑی تعداد ہے. تو اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کس قدر اہتمام کیا. غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارہ کیا، پھر حدیث لکھی. پھر اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ساری زندگی میں نے کبھی غیبت نہیں کی، اور فرمایا کہ میں نے دعا مانگنا چھوڑ دی. دعا مانگنا چھوڑ دی اس لیے کہ میں جو دعا مانگتا قبول ہوتی، جو دعا مانگتا قبول ہوتی، جو دعا مانگتا قبول ہوتی. تو مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آخرت کا حصہ مجھے دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے. انتقال کے بعد ایک عرصہ تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. اسی طرح تجوید کی کتاب میں ایک کتاب ہے شاطبیہ، جو قاری بڑے بڑے قاری بنتے ہیں تو جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتے تو وہ قاری نہیں بن سکتے.
اس کتاب کا پڑھنا قاری کے لیے لازمی ہے۔ اس کتاب کو جب اس کے مصنف نے لکھا تو 12,000 طواف کیے اس کتاب کو سینے سے لگا کر۔ کتنا؟ 12,000 طواف۔ 12,000 کے طواف کا معنی ہے 84,000 مرتبہ بیت اللہ کا چکر لگایا۔ 84,000 مرتبہ بیت اللہ کا چکر لگایا اس کتاب کو سینے سے لگا کر، اور دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ نے جا کر کے یہ مقبولیت عطا کی۔ تو میرے عزیزو، جتنے بھی نبی آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے رہے، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو قبول کر لے۔ اب آدمی قبول کیسے ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو مقبولیت کے لیے ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی خدمت، ان کی دعائیں، یہ بہت اونچی بات ہے۔ ماں باپ کی دعائیں جس شخص نے لے لی، اگرچہ وہ زیرو ہے لیکن اللہ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اور جو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہوا، اگرچہ وہ ہیرو ہو، اللہ اس کو زیرو بنا دیتے ہیں۔ تو مقبولیت کے لیے، اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے ماں باپ کی دعائیں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اور ان کی خدمت، اب ماں باپ کی دعائیں، آپ میرے لیے دعا کریں، نہیں تو میں آپ کو دودھ نہیں لا کے دوں گا، روٹی نہیں لا کے دوں گا، کپڑا، ایسے کوئی دعائیں ملیں گی؟ یہ تو تڑی ہو گئی۔ نہیں، ان کی خدمت اتنی کریں، اتنی کریں، اتنی کریں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ عزت میں اضافہ کریں گے، عزت میں اضافہ کریں گے، عمر میں اضافہ کریں گے، مرتبے اور مقام میں اضافہ کریں گے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ ماں باپ کی دعائیں مقبولیت، اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری بات، ماں باپ کی خدمت ہی نہیں، ہر انسان کی خدمت، مسلمان کی خدمت، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، ہر ایک کی خدمت، ہر ایک کی خدمت، یہ انسان کو مقبولیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب اندازہ کریں کتنے بڑے آدمی ہیں۔ تقی صاحب کے والد صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک دفعہ تھانہ بھون گئے، اپنے شیخ کے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گئے۔ فرماتے ہیں رات کا وقت جب میں ٹرین سے اترا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہے، اور اسٹیشن چھوٹا تھا، سامان اس کا زیادہ تھا، وہ بیچارہ کلی کے لیے کہ مجھے کوئی کلی مل جائے، سامان اٹھانے والا، پریشان تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے غالباً سردی کا زمانہ تھا یا کوئی، تو میں نے اب ایک کپڑا تھا میرے پاس بڑا سارا، اس کو اس طریقے سے سر پہ لپیٹ لیا اور منہ پہ لپیٹ لیا کہ جیسے میں کلی ہوں، جیسے میں کلی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہاں جانا؟ اس نے بتایا کہ میں نے فلاں جگہ جانا۔ تو میں نے کہا اس نے سمجھا کہ یہ واقعتاً کلی ہے۔ میں نے ایک سوٹ کیس اٹھایا، اس نے ایک دو اور میرے اوپر لاد دیے کلی سمجھ کر۔ اب میں نے جیسے کیسے بھی، ظاہر ہے حضرت تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے،
فرماتے ہیں کہ جیسے کیسے میں نے وہ سامان جو ہے اٹھا کے کلومیٹر تک جو ہے اس کے گھر تک پہنچایا. تو جب میں نے سامان اتارا تو وہ کہنے لگا پیسے. میں نے کہا پہلے آپ سامان اندر رکھیں اطمینان سے, پھر مجھے دے دینا. وہ سامان رکھنے گیا, میں وہاں سے کھسک گیا, میں وہاں سے نکل گیا اور وہ ڈھونڈتا رہا. میں نے یہ چیزیں کتنا بڑے آدمی ہیں اور کس طرح سے ہم تو اگر کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں شاباش کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کیونکہ ہماری تعریف تو ہوئی نہیں, ہماری شاباش تو ہوئی نہیں. وہاں خدمت ہو رہی ہے ایسے شخص کی جس سے شاباش کی توقع ہی نہیں, اور کچھ بھی نہیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے خدمت کر رہے ہیں. یہ صرف ان کی بات نہیں, صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ, دونوں میں سے کوئی ایک, یہ اپنے علاقے کے گورنر ہیں. باہر شہر سے باہر گئے تو کوئی شخص اجنبی ہے, اس نے شہر جانا ہے, تو اس نے کہا کہ میرا سامان ہے آپ وہاں تک پہنچا دیں. ایسے ٹھاٹ باٹ نہیں تھے, اس کا سامان اٹھا دیا. جب شہر میں آئے تو سب لوگ سلام کریں اور کہیں کہ حضرت یہ آپ ہمیں پھر اس کو اندازہ ہوا کہ جس کے سر پہ میں نے سامان رکھا ہوا ہے یہ تو گورنر ہے. اس نے معذرت کی کہا نہیں کوئی معذرت نہیں, میں نے آپ کی خدمت کر دی تو کون سی بڑی بات ہے. تو میرے عزیزو, یہ خدمت میں اس سے پہلے بھی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے. 13 سال یا 16 سال حضور کے روضہ اطہر پہ بیٹھ کے حدیث پڑھائی, حضور کے روضے پہ بیٹھ کے حدیث پڑھائی. کتنا اونچا مقام ہے. ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہندو برابر میں بیٹھے ہیں, اس نے قضاء حاجت کے لیے گیا واش روم میں, اور اکثر ٹرینوں کا تو یہی حال ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے. وہاں گیا دیکھا تو واش روم صاف نہیں تھا, تو وہ واپس آ گیا, اور اس کے چہرے سے ناگواری کے اثرات. حضرت سمجھ گئے, یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں کیا ہوں, غیر محسوس طریقے سے اٹھے, اس کو پتہ نہ چلے, اٹھ کے گئے اور دیکھا تو جو حضرت نے اندازہ کیا وہ صحیح ثابت ہوا. حضرت نے ادھر ادھر سے کچھ ڈبیاں سگریٹوں کی جو ہوتی ہیں اس طرح کے کاغذ جمع کیے, اپنے ہاتھ سے صاف کیا, دھویا, واش روم دھویا, اور پھر ہاتھ خشک کر کے آ کر کے بیٹھ گئے. چند لمحوں کے بعد فرمانے لگے میں ابھی آیا ہوں, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ آپ کہیں اور چلے گئے؟ فرمایا نہیں, ادھر ہی کیا تھا, آپ تشریف لے جائیں. ہندو سے کہا. تو جب وہ گیا تو واپس آیا, کہا اگر اسلام وہی ہے جو آپ نے پیش کیا ہے تو ابھی کلمہ پڑھا دیں, مسلمان ہونے کے لیے تیار. اگر اسلام وہی ہے جو آپ نے پیش کیا ہے, جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے, تو ابھی کلمہ پڑھائیں, مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہے. اور اتنا اونچا مقام تھا ان کا, اتنا اونچا مقام تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہیں, وہ ان کے عاشق تھے. شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جب تشریف لاتے, حضرت جب بھی اس طرف سے کہیں جانا ہوتا تو حضرت کے ہاں, حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ہاں ضرور آتے. کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ان کے ہاں, واپسی میں بھی آتے, جاتے ہوئے بھی آتے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ حضرت تشریف لے آئے تو میں دوڑ لگا کر گھر چلا جاتا, گھر بھاگ جاتا, اور بھاگ کر پہلا کام یہ کرتا کہ کپڑے بدلتا, کھدر کا سوٹ موٹا وہ پہنتا. حضرت اگر پتلا باریک کپڑا جو
आम फैक्ट्री में तैयार हुआ वो मुझे नजर पड़ता तो हजरत यूं पकड़ते और यूं फाड़ देते। हजरत फरमाते कि तुम मोटा कपड़ा पहना करो, बारीक कपड़ा ना पहना करो, मोटा कपड़ा पहना करो। फरमाया कि हजरत की इस मोहब्बत ने मेरे दिल से बारीक कपड़े की नफरत पैदा कर दी, मोहब्बत निकाल दी। और हजरत बहुत ऊंचे आदमी थे, बहुत ऊंचे आदमी थे। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर देवबंद के एक आलिम जो पढ़ते थे उस वक़्त बैत हुए, हजरत से फरमाने लगे, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से, कि मैं आपके खिदमत में तो आ नहीं सकता, वहाँ हूँ, पढ़ता हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि तुम हजरत का नाम लिया, उनकी मजलिस में जाया करो। वो गए तो खत लिखा कि हजरत वहाँ तो सियासी बातें होती हैं। हजरत ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम बातें सुनने जाया करो, बस तुम जब तक उनकी मजलिस में रहो अपने दिल को उनकी तरफ मुतवज्जे रखो। और फिर फरमाया कि अगर और कुछ ना कर सको तो हफ्ते में एक नमाज उनके पीछे पढ़ लिया करो, यही काफी हो जाएगा, यही काफी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मकबूलियत अल्लाह के यहाँ, अब ये मकबूलियत कैसे होती है? तकवा इख्तियार करना, अल्लाह की हर नाफरमानी से, खा वो इनफरादी जिंदगी से मुताल्लक हो, खा वो इज्तिमाई जिंदगी से मुताल्लक हो, अल्लाह की हर नाफरमानी से अपने आप को बचाना, माँ बाप की खिदमत करना, आम मुसलमानों की, खा कोई भी हो, मुसलमान तो मुसलमान, इंसान भी, उनकी खिदमत करना, हत्ता के जानवरों तक पर शफकत करना, शफकत करना। हमारे बुजुर्गों में हज़रत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े। इनका वाक़या है कि एक दफ़ा चंद मुखालिफिन, हजरत के चंद मुखालिफिन हजरत की तजलील करने के लिए, हजरत का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ये हरकत की कि एक शख्स को चरपाई पर लिटा दिया और चंद उसके दोस्त इकट्ठे हो गए और उसकी चरपाई उठाकर ले आए और हजरत से कहा कि ये मैयत है, इसका जनाजा पढ़ा दी। और उसको समझा रखा था कि जब पहली तकबीर कहें या दूसरी तकबीर कहें तो तुम उठ जाना, तो हम इनको जलील करेंगे कि भाई तुम जिंदों का जनाजा तो ना पढ़ाओ, मुर्दों का पढ़ाओ, या जो भी उनके अज़ाइम होंगे। तो ये प्लान किया और प्लान करके हजरत के पास आए और आकर के कहा कि जनाजा पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दें। फरमाया पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दें। फरमाया सोच लो, पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया फिर सफ़ेद सीधी करके अल्लाह अकबर कहा, अब पीछे खांसने लगे। दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहा, और ज्यादा खांसने लगे। तीसरी मर्तबा तकबीर कही तो बहुत ज्यादा है। फिर एक ने सलाम फिर तोड़ के कहा अरे उठ भी जा। हजरत ने चौथी तकबीर कही और फरमाया अब यह क़यामत को ही उठेगा, अब यह क़यामत को ही उठेगा। बहुत ऊंचे। हज़रत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद के लिए उठा तो देखा कि एक बिल्ली का बच्चा जो सर्दी से ठिठर रहा था, सर्दी से ठिठर रहा था, बाहर था। फरमाते हैं कि मैंने उसको उठाया और अपने लिहाफ में उसको लिटा दिया, गर्म लिहाफ में। फरमाया अल्लाह ने उसकी बरकत से मुझ पर वो उलूम व मारिफ खोले कि सारी जिंदगी इससे पहले वो मुझ पर नहीं खुल सके, नहीं खुल सके। तो पता चला खिदमत करना दूसरों की
اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کی، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو خوش رکھنا، ان کی دعائیں لینا، یہ انسان کو اللہ کا محبوب اور مقبول بنا دیتی ہیں۔ تقوی والی زندگی اختیار کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے ہاں انسان کو مقبول بنا دیتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے ہاں مقبول بن جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے باصلاحیت اس کے پاؤں کی مٹی اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس کے جوتے اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے عقل والوں کی عقلیں ان کے سامنے زیرو ہوتی ہیں، زیرو ہوتی ہیں، اللہ ان سے جو کام لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، فکر بھی کریں، تقوی والی زندگی اختیار کریں، ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔